بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ کل کا ہیرو اور آج کا زیرو شیخ مجیب الرحمن نے 1971 میں جو پاکستان کے خلاف سازش کی تھی اور ملک کو دو لخت کرنے میں بڑا ان کا اہم کردار تھا، وہ بنگلہ دیش کے ہیرو بھی کہلائے تھے اور بنگلہ دیش کی آزادی کے ہیرو تھے۔ بنگلہ دیش کے عوام انہیں اسی طرح سے عزت اور احترام سے دیکھا کرتے تھے جس طرح سے قائد اعظم محمد علی جناح کو دیکھا گیا یا ان کی عزت اور تکریم ہے ہمارے ملک میں۔ تو یہی صورتحال جناب شیخ مجیب الرحمن کی بھی تھی بنگلہ دیش میں، اور بنگلہ دیش میں جگہ جگہ پر ان کے پورٹریٹ لگائے گئے تھے، جبکہ قائد اعظم محمد علی جناح کے تو چند ایک پورٹریٹ آپ کو نظر آئیں گے پاکستان میں، لیکن بنگلہ دیش میں شیخ مجیب الرحمن کے پورے ملک میں جگہ جگہ پر پورٹریٹ لگائے گئے تھے اور انہیں بے انتہا عزت ملی تھی۔ اگرچہ انہیں آزادی کے فوری بعد قتل کر دیا گیا تھا، اس کے پورے خاندان کو، اور جو دو ان کی بیٹیاں بچی تھیں وہ اس وقت ملک کے سے باہر تھیں، جو بچ گئی تھی شیخ حسینہ واجد اور ان کی چھوٹی بہن، ان کے پورے خاندان کو قتل کر دیا گیا تھا، جس کے بعد عوام نے شیخ حسینہ واجد کو شیخ مجیب الرحمن کی وجہ سے اپنا لیڈر تسلیم کیا تھا، اور پھر ایک طویل عرصے سے کئی مرتبہ وزیر اعظم بنی، اور اب تو ایک طویل عرصے سے گزشتہ 16-17 سالوں سے وہ بنگلہ دیش پر حکمرانی کر رہی تھیں۔ اور شیخ حسینہ واجد نے بنگلہ دیش کی معاشی صورتحال کو خاصا بہتر کیا۔ بنگلہ دیش جو ہے وہ اس کا جو ٹکا تھا ہمارا روپیہ سے مستحکم ہوا، ہمارے ملک سے زیادہ ان کی معیشت بہتر تھی، بنگلہ دیش خوشحالی کی طرف گامزن تھا۔ لیکن بنگلہ دیش کے عوام نے اپنی خوشحالی پر جو ہے اپنی آزادی کو ترجیح دی، اور وہاں آزادی کچھ اس طرح سے تھی کہ وہاں بھی ایک ایسا ہی کوٹا سسٹم نافذ کیا گیا جو 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو نے سندھ میں کوٹا سسٹم نافذ کیا تھا۔ اگرچہ دونوں کوٹے سسٹم کی نوعیت مختلف ہے، وہاں جو کوٹا سسٹم تھا اس میں بنگلہ دیش کے جو کوٹا سسٹم ہے اس میں شیخ حسینہ واجد نے 30% کوٹا ان لوگوں کو دیا تھا، دینے کا اعلان کیا تھا، یا وہ ان کو دیا کرتی تھی جن لوگوں نے 1971 میں اس وقت بنگلہ دیش کی آزادی کے لیے جنگ لڑی تھی، اور پھر بقیہ جو تھا 24% وہ مختلف مد میں دیا کرتی تھی، کچھ اپنے سیاسی کارکنان کو، کچھ مختلف لوگوں کو دیا جاتا تھا۔ تو بنگلہ دیش کے جو نوجوان تھے، وہاں کا جو یوتھ تھی، انہوں نے اس پر سخت احتجاج کیا، اور گزشتہ 3 ماہ سے یہ احتجاج جاری تھا، خاص طور پر کوٹا سسٹم کے خلاف۔ پھر ان کی مختلف سیاسی جماعتوں پر بھی پابندیاں تھیں، مختلف لوگوں پر پابندیاں بھی عائد کی گئی تھی۔ تو وہاں کے لوگ آزادی بھی چاہتے تھے اور اس کوٹا سسٹم کا خاتمہ بھی چاہتے تھے، جس کے بعد شیخ حسینہ واجد 3 ماہ کے اندر تقریباً 80 یا 70 دن کے اندر ان کی حکومت کا ان نوجوانوں نے، اس یوتھ نے خاتمہ کر دیا جن کا استحصال کیا جا رہا تھا۔ تو لوگ نکلے، لوگوں نے اپنے حق کی بات کی اور اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جدوجہد کی، اور وہ کامیاب ہو گئے۔ شیخ حسینہ واجد کو، جن کے والد جو تھے شیخ مجیب الرحمن، اس قوم کے ہیرو تھے، اور کہا جاتا تھا کہ بنگلہ دیش کی آزادی میں، بلکہ عملی طور پر تاریخ بتاتی ہے کہ شیخ مجیب الرحمن نے بنگلہ دیش کی آزادی میں پاکستان سے غداری کی تھی، اور اس وقت افواج پاکستان کو ایک بڑی ہماری فوج کے لوگوں کو ہتھیار بھی ڈالنا پڑے تھے، لاکھوں لوگوں کو کی قربانی بھی دینا پڑی تھی۔ اور آج تک وہ لوگ، وہ مہاجرین جنہوں نے 1971 کی جنگ میں افواج پاکستان کے ساتھ جنگ لڑی تھی، مکتی بہانیوں سے مقابلہ کیا تھا، غداروں کا مقابلہ کیا تھا، وہ آج بھی بنگلہ دیش کے مختلف کیمپوں میں قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے ان فوجیوں کو جنہوں نے ہتھیار ڈالے تھے ان کو تو واپس بلا لیا گیا، لیکن آج بھی 3 لاکھ لوگ ان کیمپوں میں قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ تھا بنگلہ دیش کا انقلاب، اور آج بتایا جاتا ہے کہ وہاں کے صدر شہاب الدین نے پارلیمنٹ بھی ڈیزالو کر دیے، اور وہاں کی یوتھ کے کہنے پر پروفیسر یونس جو
ماہر اقتصادیات ہیں بنگلہ دیش کے اور نوبل انعام یافتہ ہیں، تو انہیں جو ہے کا ذمہ دار بنایا جا رہا ہے، اور وہ فوری طور پر آ کر ملک میں انتخابات بھی کروائیں گے۔ پارلیمنٹ بھی ڈیزالو ہو گئی ہے۔ ان محلوں میں، ان کمروں میں جن میں پرائم منسٹر سویا کرتی تھی، اس پارلیمنٹ ہاؤس میں جس میں پارلیمنٹ کے ممبران عیاشیاں کیا کرتے تھے، آج تمام طلبہ اور غریب لوگ جو ہیں ان محلوں میں جو ہے محلوں میں ان کا قبضہ ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس پر بھی ان لوگوں کا قبضہ ہے۔ عدلیہ کی جو عدالتی سسٹم تھا، ان کا جو کورٹیں تھیں، ان پر بھی ان کا قبضہ ہے۔ اور بتایا جاتا ہے کہ چند منٹوں کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد ایوان صدر میں بھی اسی یوتھ کا قبضہ ہوگا، جس یوتھ نے اس ایک 17 سالہ پرائم منسٹر کو، جو 17 سال سے حکومت کر رہی تھی بنگلہ دیش پہ، اس کو باہر نکالنے میں، اس کو بھگانے میں جو ہے وہ بڑا ان کا جو تھا رول تھا۔ ہونے تو یہ جا رہا تھا کہ یوتھ جو تھی بنگلہ دیش کی، وہ حسینہ واجد کو بھی قتل کرنا چاہتی تھی، جس طرح سے شیخ مجیب الرحمان کو قتل کیا گیا تھا، لیکن وہاں کے جو جنرل ہیں انہوں نے شیخ حسینہ واجد کو شیخ حسینہ واجد نے جو جنرل پر احسان کیا تھا انہیں آرمی چیف بنانے میں، وہ احسان اتارا، اور ان کو آدھے گھنٹے کے اندر اندر جو قیمتی ساز و سامان تھا ان کے پاس، یا رقوم تھی یا جو دولت تھی، وہ ان کو لے جانے میں وہ کامیاب ہوئی، اور پرائم منسٹر ہاؤس سے ان کو بھگانے میں انہوں نے بڑا کردار ادا کیا۔ ناظرین، ایک تو یہ تھا بنگلہ دیش کا کوٹا سسٹم، جس کے خلاف عوام باہر نکلی اور وہاں کے حکمرانوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ نہ صرف وہاں کے حکمرانوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، بلکہ انہوں نے اپنے ہیرو جو تھے شیخ مجیب الرحمان، ان کا بھی نام و نشان مٹا دیا، ان کے پتلے گرا دیے، ان کو جو ہے چپلوں سے مارا جا رہا ہے۔ جس پتلے کی وہ صبح شام پوجا کیا کرتے تھے، ان کا احترام کیا جاتا تھا، ان پتلوں کو آج توڑا جا رہا ہے۔ پورے بنگلہ دیش میں تمام پتلے شیخ مجیب الرحمان کے گرا دیے گئے، بلکہ اس سے بڑھ کر دنیا میں جہاں جہاں بھی سفارت خانے ہیں بنگلہ دیش کے، وہاں بنگالی جو ہیں، جو مقیم ہیں ان ملکوں میں، انہوں نے ان سفارت خانوں میں داخل ہو کر شیخ مجیب الرحمان کی تصویریں اتار دی ہیں، اور انہیں پیروں تلے جو ہے روند ڈالا ہے۔ تمام تصاویریں شیخ مجیب الرحمان کی، جو تصاویریں لوگ ہیرو سمجھ کر اپنے گھروں میں، اپنے آفیسز میں لگایا کرتے تھے، آج وہ تمام تصویریں پیروں تلے روندی جا رہی ہیں۔ تو یہ تھے ہیروز، جنہوں نے، یہ وہ شخص تھا جس نے 1971 کی جنگ میں پاکستان سے غداری کی تھی، اور بنگلہ دیش کو بنانے میں، انڈیا کے تعاون سے بنگلہ دیش بنانے میں وہ کامیاب ہو گئے تھے۔ ایک وہ کوٹا سسٹم تھا۔ ایک کوٹا سسٹم ذوالفقار علی بھٹو نے 1973 میں سندھ میں نافذ کیا تھا۔ اب وہ اگرچہ تھا تو استحصال سندھ کے شہری لوگوں کے ساتھ، اور سندھ کے وہ شہری لوگ جو مہاجر کہلاتے ہیں ان کے خلاف استحصال تھا، لیکن جس مقصد کے لیے اس وقت قبول کیا، اس وقت حالانکہ حالات خراب بھی ہوئے، لیکن اس وقت قبول کر لیا گیا۔ اور پھر یہ جو کوٹا سسٹم ذوالفقار علی بھٹو نے جس نیت کے ساتھ، جس مقصد کے ساتھ نافذ کروایا تھا، وہ اس میں جو بھی حکومت آئی اس نے اس میں نہ صرف یہ سمجھے کہ بے ایمانی کی ہے، بلکہ ان کی حکمرانوں کی ہمیشہ نیتیں خراب رہیں۔ خاص طور پر ذوالفقار علی بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ان لوگوں کا استحصال کیا جن لوگوں کے لیے کوٹا سسٹم لگایا گیا تھا۔ کوٹا سسٹم کا مقصد یہ تھا کہ دیہی علاقوں میں جو ٹیلنٹڈ نوجوان ہیں، جو لوگ مقابلے کا امتحان نہیں دے پا سکتے، ان لوگوں کو آگے لانا تھا، ان کو نوکریاں دینی تھی، ان کو روزگار دینا تھا، ان کو تعلیم دینی تھی۔ لیکن ہوا یہ کہ وڈیرا شاہی نے ان غریب لوگوں کا استحصال کیا، ان کو اس کوٹا سسٹم کے تحت جو ہے وہ نہ تو ایجوکیشنز ملی، نہ ہی ان کو نوکریاں دی گئی، بلکہ وڈیروں نے، سرمایہ داروں نے، ایم این اے، ایم پی ایز نے اپنے بھانجوں کو، بھتیجوں کو، رشتہ داروں کو، قریبی دوستوں کو، خوش آمدیوں کو، اور جو ان کی جو یس مین تھے ان کی اولادوں کو نوکریاں دیں، اور ان کو آگے لے کر آئے۔ وہ جو غریب تھے، جو ٹیلنٹڈ بھی تھے، جن کو اگر موقع دیا جاتا تو وہ سندھ کی ترقی و خوشحالی میں بڑا اہم کردار ادا کر سکتے تھے، ان کا استحصال کیا، ان کو آگے نہیں آنے دیا۔ آگے کون آئے؟ وہ وڈیروں کے بچے، وہ سرمایہ داروں کے بچے، وہ اراکین اسمبلی کے بچے، جن میں کوئی قابلیت نہیں تھی، جو بالکل نااہل تھے، جنہوں نے میٹرک
جو ہے وہ بھی نقلوں سے پاس کیا، نقلوں سے پاس کرا کر ان کو ڈگریاں دی گئی. ایسے نااہل لوگوں کو ان کوٹا سسٹم کے تحت نوازا گیا. جو حقدار تھا، جس مقصد کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے کوٹا سسٹم نافذ کیا تھا، اس وقت کی پارلیمنٹ نے کوٹا سسٹم نافذ کیا تھا، اس کوٹے سسٹم کا بالکل استحصال کیا گیا لوگوں کا، سندھی بولنے والے نوجوانوں کا، جن کے لیے یہ کوٹا سسٹم نافذ کیا تھا، اور وہ استحصال آج تک جاری ہے. تو یہ جو کوٹا سسٹم ہے، اس کے تو مقصد ہی فوت ہو گئے، اور یہ اب کوٹا سسٹم جو ہے وہ غلط مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. تو اب کوٹا سسٹم کے علاوہ پھر کوٹا سسٹم کے ساتھ ساتھ ہوتا ہی ہے کہ جو کوٹا مہاجروں کو دیا گیا تھا 40%، اس میں بھی استحصال کیا جا رہا ہے. اور گزشتہ 17 سالوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے ان 40% کوٹے میں بھی اردو بولنے والے مہاجروں کو وہ کوٹا نہیں دیا جو ان کے لیے مختص کیا گیا تھا، بلکہ وہ کوٹا جو 60% انہوں نے دیہی علاقوں کو دینا تھا، وہ نوکریاں بھی مبینہ طور پر فروخت کی گئی ہیں. 40% جو شہری کوٹا تھا وہ نوکریاں بھی فروخت کی گئی ہیں. گزشتہ 17 سالوں سے نوکریوں میں اور ایڈیشن میں سیل لگی ہوئی ہے اور باقاعدہ فروخت کی جا رہی ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تمام ٹی وی چینلز، تمام میڈیا، تمام لوگ، بلکہ سندھ کے دانشور، سندھی نوجوان اور سندھ کے لوگ تسلسل کے ساتھ احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی 17 سالہ حکومت ہے، اس کا استحصال جتنا انہوں نے اردو بولنے والوں کے مہاجروں کے ساتھ کیا، اتنا ہی استحصال سندھی بولنے والوں کے ساتھ بھی انہوں نے. ناظرین، ولاگ کے آخر میں ذکر کروں گا سلیم شہزاد. میں نے کئی روز قبل بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے ایک ویڈیو کے ذریعے سلیم شہزاد کا ذکر کیا، اور اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کی تمام تفصیلات سے انہوں نے اپنے کارکنان کو، اپنے ہمدردوں کو آگاہ کیا. سلیم شہزاد ایک ایسا کردار تھا. سلیم شہزاد کراچی کا اردو بولنے والا مہاجر تھا، ایک سینئر صحافی تھا، اور مجھے یہ بتاتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ وہ میرا کلیگ تھا. چند ہفتوں اس نے میرے ساتھ کام کیا، اور جب ہم جس ادارے میں دونوں کام کیا کرتے تھے، تو جن دنوں میں نے وہ ادارہ جوائن کیا، تو چند روز کے بعد سلیم شہزاد کراچی چھوڑ کر اسلام آباد چلے گئے تھے. لہٰذا اتنا زیادہ تو مجھے تجربہ نہیں ہے ان کے ساتھ کام کرنے کا، لیکن کچھ عرصہ ضرور میں نے اس کے ساتھ کام کیا. جب وہ اسلام آباد چلے گئے تو انہیں کسی بھی ادارے میں سکون سے کام نہیں کرنے دیا. جس ادارے میں بھی گئے ان کے ساتھ متعصبانہ کارروائی کی گئی، اور لہٰذا وہ کسی ادارے میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکے. اور پھر انہوں نے ایک اپنا رسالہ لانچ کیا اسلام آباد سے، اور وہ اپنے رسالے میں خبریں شائع کرتے تھے، اسٹوریاں شائع کرتے تھے. اگرچہ انہوں نے مقتدر حلقوں کے خلاف بھی بہت کچھ لکھا، اور کرپشن کے خلاف بھی انہوں نے بہت کچھ کام کیا وہاں پر. جس کے بعد ایک دن اطلاع ہمیں یہ ملی کہ سلیم شہزاد کو اغوا کیا گیا ہے، اور اغوا کرنے کے بعد اس کو شہید کر دیا گیا ہے. اور اس کی جو لاش تھی ایک نالے میں جو ملی تھی ہمارے اسلام آباد پولیس کو. سلیم شہزاد شہید کر دیے گئے، لیکن سلیم شہزاد کے لیے کراچی سے لے کر اسلام آباد تک صحافیوں نے کوئی زبان نہیں کھولی، کوئی اس کے لیے احتجاج نہیں کیا گیا، کسی قسم کا کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوا، محض چند ایک صحافیوں کے علاوہ. وجہ یہ تھی کہ اس کا تعلق اردو کمیونٹی مہاجر سے تھا، اور پھر وہ اس کا تعلق کراچی سے تھا. ہوتا یہ ہے کہ کراچی کے جو اردو بولنے والے صحافی ہیں ان کو اسلام آباد میں ایڈجسٹ ہونے نہیں دیا جاتا تعصب کی بنیاد پر. اور ہوتا یہ ہے کہ کراچی کے جو لوگ ہیں، وہ جو صحافی جنہوں نے ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کی، انہیں تعصب کی بنیاد پر نیشنل پریس کلب میں بھی نہ ممبرشپ دی جاتی ہے، نہ انہیں وہ آنر دیا جاتا ہے جو کراچی پریس کلب میں دوسری قومیتوں کو دیا جاتا ہے. اب کراچی پریس کلب میں اگر آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں تو سینکڑوں کی تعداد میں پنجاب سے تعلق رکھنے والے سرائکی اور پنجابی کراچی پریس کلب کے ممبر آپ کو ملیں گے. لیکن اگر اسلام آباد کا آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں تو اسلام آباد میں کراچی کا مہاجر صحافی یا پورے سندھ سے صحافی آپ کو 1 درجن بھی نہیں ملیں گے. جن سندھی صحافیوں نے اسلام آباد پریس کلب میں اپنا مقام بنایا،
جگہ بنائی وہ اپنے ادارے کی وجہ سے، کے ٹی این، کاوش اور دوسرے جو سندھی جو ادارے ہیں ان کی وجہ سے، ورنہ وہاں بالکل داخلہ بند تھا۔ اب جب داخلہ ہی وہاں بند تھا تو سلیم شہزاد کے لیے کون آواز اٹھاتا؟ ارشد شریف کا مرڈر ہوا کنیا میں تو طوفان برپا تھا، بالکل ہونا چاہیے تھا۔ جس طرح سے اس کے لیے احتجاج ہوا، جس طرح سے اس کے لیے جلسے جلوس ہوئے، سیمینار ہوئے، اسی طرح سے الطاف حسین صاحب کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سلیم شہزاد کے لیے بھی ہونا چاہیے تھا۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ سلیم شہزاد کے لیے ایسا ہونا چاہیے تھا۔ سندھ میں گزشتہ چند ماہوں کے دوران جو صحافی شہید ہوئے ہیں، جس میں نصر اللہ گڈھانی میرپور ماتھیرو میں شہید کر دیے گئے، سکھر میں مہر کو شہید کیا گیا، اسی طرح سے ناظم جوکھیوں کو شہید کیا گیا، اسی طرح سے نوشور و فیروز میں ایک صحافی کا جو ہے وہ مرڈر ہوا، اور اسی طرح سے ایک اقلیتی جو امور کے وہ اقلیتی تھے، ہندو کمیونٹی سے تعلق تھا ان کا، ان کو سالے پٹ میں ان کا قتل کیا گیا۔ تو یہ تمام لوگ یہ بھی صحافی تھے، شہید کیے گئے تھے، لیکن ان کے لیے اس قدر احتجاج صرف سندھ کی حد تک تو ہوا، لیکن اسلام آباد کے ایوانوں تک ان کی گونج نہیں پہنچ سکی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا تعلق سندھ سے تھا۔ اب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تب تمام صحافی اگر کراچی کا ہے، صحافی اگر سکھر کا ہے، تو اس کا احتجاج اسلام آباد میں بھی اسی طرح سے ہونا چاہیے جس طرح سے کراچی میں ہو رہا ہے یا سکھر میں ہو رہا ہے۔ تو یہ تعصب جو ہے یہ وہاں کیوں ہے؟ میں نے عرض کیا نا کہ کراچی پریس کلب میں آپ کو ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں پنجاب سے تعلق رکھنے والے لوگ ملیں گے، سندھ کے تو ہوں گے، ظاہر ہے کراچی پریس کلب جو ہے وہ سندھ کے لوگوں کا ہے، موجود ہیں، دوسری قومیوں تک کے لوگ ملیں گے، لیکن اگر آپ کو اسلام آباد پریس کلب کی اگر لسٹ اٹھا کر دیکھیں تو وہاں آپ کو کراچی کے 1 درجن سے بھی کم صحافی، آپ کو 1 درجن سے بھی زیادہ جو ہے نہیں ملیں گے جن کی وہاں ممبرشپ ہو یا جو وہاں ایڈجسٹ ہو گئے۔ تو الطاف حسین صاحب کا کہنا تھا کہ سلیم شہزاد کے ساتھ جو متعصبانہ رویہ اختیار کیا گیا، صحافی برادری نے انہوں نے اس کی مذمت کی، اور پھر بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے ان فوجی بھگوڑوں کی بھی مذمت کی جو باہر بیٹھ کر ہماری مسلح افواج کے خلاف ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، دیار غیر میں بیٹھ کر ہماری افواج کے خلاف جو ان کا کردار رہا ہے ان کی بھی انہوں نے مذمت کی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے کبھی بھی کراچی میں ہونے والے آپریشن کی مذمت نہیں کی، کبھی بھی کراچی میں ہونے والی زیادتیوں کی مذمت نہیں کی، لیکن اگر زیادتی کی انہوں نے کوئی مذمت نہیں کی تو کم از کم وہ اس جو آپریشن ہوئے تھے، جس مقاصد کے لیے آپریشن ہوئے تھے یا جن لوگوں نے آپریشن کیے تھے، تو ان کو کم از کم ہائی لائٹ نہ کیا جائے، اور جو بانی متحدہ الطاف حسین صاحب پر الزامات عائد کیے گئے یا متحدہ قومی مومنٹ کے تنظیم پر جو الزامات عائد کیے گئے ان الزامات کو ثابت کریں، اور ان الزامات کو صرف الزامات عائد کرنے سے فرق نہیں پڑے گا اور جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، بلکہ سامنے آئیں، ڈیبیٹ کریں اور وہ ثابت بھی کریں جو الزامات وہ عائد کر رہے ہیں۔ تو یہ آج جو سلیم شہزاد صاحب تھے، کئی سال ہو گئے ان کی شہادت کو، لیکن اس کے بعد ان کا چیپٹر بھی کلوز کر دیا گیا، ان کا مقدمہ درج تو ضرور کیا گیا تھا لیکن اس کو نہ تو حکومتی سطح پر فالو کیا گیا اور نہ ہی ہماری تنظیموں نے اس حوالے سے کوئی کردار ادا کیا، جس کی وجہ سے وہ آج ان لوگوں کے دلوں میں تو زندہ ہیں جن لوگوں کے وہ ساتھی تھے، لیکن سلیم شہزاد جو ہیں ایک سینئر صحافی تھے، ان کے لیے بھی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی طرح سے آواز اٹھانی چاہیے تھی جس طرح سے ارشد شریف کے لیے آواز اٹھائی گئی ہے، تمام صحافیوں کے لیے اسی طرح سے آواز اٹھانی چاہیے۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ ناظرین، آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔